تاجدار ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ مل کے الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله درشی تیار کچھ والے پڑھو الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت بے اجازت گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کس زبان سے ہو عز و شان اہل بیت اور حاصل کلام ہے کہ گھر لوٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لوٹانا
جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے لامحدود درود و سلام نے نظرانے پیش کرن تو بعد آج دی اے عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ قرص پاک آل نبی اولاد علی پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اور صفات کے سلسلے تجھے بھی حاضر ہو میں بھی اور آج دے ساڑھے میزبان آل نبی اولاد علی پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر سید شاہ سوار شاہ صاحب دامت برکات و ملالیا اور آستانہ عالیہ مندرہ سیدہ شریف کے نال جتنے بھی متعلقین مریدین عقیدت مند آج بھی اس بز میں تشریف لے کے آئے مالک کریم اپنے فضل نال میرے سمیت سمدھی حاضری قبول فرمائے۔ زینت اسٹیج عالم بعمل محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی قسمت علی خان صاحب دامت برکات ملالیا جو میں نو کوڑے تک پہنچان دا ذریعہ بڑے مالک حق سچ بولن کی توفیق عطا فرمائے اور اس حق دے ہوتے مرد دم تک عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال اس ماحول تھوڑا جا تبدیل ہے، پنجابی پٹی کی تھوڑا جا ہٹ کے یہ سرائکی چیک ہے یا اردو چیک ہے؟ چلو جی روٹی بجی کوشش کرنا ہے ساری سرائکی ہے کہ دال دریا کرنا ہے یا اٹا ڈالا کرنا ہے۔ آباب عزیز وقار کوئی بھی بندہ میرے سمیت تو کہتے رہی تھے آخری نکر تک ایسا نہیں جڑا اپنے آپ کو حسینی نہ کہنا ہو۔ ایسا سارے دعوے دارے سے زمان حسین نے نوکرے سے منن والے سے بلکہ ایسا سارے وہ لوگ ایسے کہ بچپن تو جملے دی ہوش سنبھالی ہے ہوں والے دا جملے بھی ساری زندگی دے اندر محرم شریف ہے عام اوقات کرے تھیا ہوئے نہ تھیا ہوئے لیکن محرم دے نہیں ہے روٹی ہے پانی ہے جو بھی ایسا پڑے تھے ان کو پیمن لگے یہ جملہ ضرور سنن کو ملے جو نظر اللہ تے نیاز ہے۔ سوال ہے جو کیا صرف حسین پاک دے نیاز کھاون نال بندہ حسینی بن سکتا؟ سوال ہے جو مولا حسین پاک دے نام دے سبیلہ چلاون تے پیمن دے نال کلا حسینی بن حسین سونے دے نام دے ہوتے دیگا پکاون تے دیگا کھاون دے نال کیا بندہ حسینی بن وندے یا والا ہمیں واسطے حسینی مزاج بھی چاہیے حسینی کردار بھی چاہیے۔ تو آڈی ساری جڑی گال ہے نا جڑی چیز دوتے اس سارے نال سمجھ گئے لبے کا لینا وہ لوگ اختلاف کرنا جنہیں کو حسینیت سے صحیح خد و خال نہ پتہ پہ نہیں وہ ہی مقام ہوتے ہیں جو حضرت صاحب اصل تو کو سچے حاصل ملاد کی محفل تو سہا کریں کہ فلاں نے کوئی کو جاگ دیتے تھے وہ بھی کوئی کو جاگ چھوڑے تھے ہوں کوئی سیدہ نہ میں مہمانہ اتنا میرا پیغام ہے سارے مسئلے کہ 1400 سال پہلے آلے یزید ہوتے لعنت پانی سوکھی ہے تے آج دے دور دے یزید دا نام گرنا اوکھ ہے تو آپ کو بس یہ آکھنا چاہیے ہے
کہ جس دور دا جیڑا مرضی جتنا بڑا یزید ہوئے اسا ہر یزید تے لعنت پاون والے سے کیونکہ اسا حسینی سے چاہے وہ کئی شکل چو جیملے اسا سارے ہی گال دے متفق تھی گئے سے اور پہلے مولا حسین دی شان دے والے نال اہل بیت اطہار دی شان دے والے نال کو روچر گالی آخر اجوال نظریہ حسین بیان کرتے میں اجازت چاہ سکتا تقریر ایمیں مختصر تے ایمیں اچانک مکنی ہے جی خان صاحب دا لان مار اچانک مکے تھے بالکل تے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا بالکل جناب اعلیٰ وائنڈ اپ تھی ویڈنا ہے تو سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا خالق کائنات میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دی اہل بیت رب دا ارادہ بن گئے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کرو دور کرنے میں تو کوئی میں پاک کرے دے پاک کرن دا حق ہوندا ہے آؤ جناب اعلیٰ جتنے اہل بیت اطہار دا ذکر تھیدا پایا جیڑا تو سنن واسطے آئے ہو میں کرن واسطے آیا ہو کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نور دی طرح جیڑا انہاں دی محبت دی کشتی سوار تھی گیا وہ نجات پا گیا کہ جیڑا پچھی چلے گیا وہ ہلاک تھی گیا اج ہونے دی گال تھی نہیں پئی ہے جناب اعلیٰ انہاں وچوں مولا علی دی گال کرو کہ وہ کہ میرے آقا نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابوہا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ اتھا مولا حسن تے مولا حسین دا نام گنو تے میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل سید شباب اہل الجنہ بے شک حسن تے حسین جنتی جوانا دے سردار اتھا سیدہ خاتون جنت پاک دا نام گنو تے جناب اعلیٰ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے لیکن آجا پاؤں ہستی دا نا گرنا ہے جنہوں میرے کریم آقا نے کندھے دوتے بلا کری تھے مدینے دے کلیے تے بزانے دے سیرہ کریں جنہ حضرت حسین نے آکے نانا جان آج کوئی سواری منگو میرا دل کرنے میں مدینے دی سیر کرا تے میرے پاک نبی نے اپنے پاک کندھے تے بلا کری تھے جیمے میرے آقا نے مدینے دی گلی دے اندر پھرائے کہ آپ نے فرمایا حسین تیری سواری بہترین سواری ہے کہیں سواری دے ہوتے بہترین سوار تشریف فرمائے بس اتنی نہیں گزارش ہے جناب اعلیٰ کہ این ہستی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے شانہ حضور نے کیوں بار بار بیان فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں بابا جی ترجمہ فرمینے ہونے آنو حسین میرا تے میں حسین اتنے شانہ اتنے مقام یہ سارے کیا واسطے بیان فرمائے تاکہ حضور دی امت کو پتہ لگوئے کہ جیولے دین دوتے ہو کھوے لاؤے اے جے ہستی کوئی قربانی دیونی پڑی جے آج دے دور یا ساکھوں کے آج دے سیاستدان ہو دور چھوڑے تا انہیں یہ کو جا کہا مولا حسین چنگا بلا نانے دے مدینے بیٹھے بائے کری تھی تھی دوئی منگی بن تویز دیتی جناب اتھا تحجد پڑھ تسبیح پڑھ جو مرضی کرنا ہے اس سیاست اچھ پاؤں دی لوڑ کیا ہے لیکن مولا حسین نے سیاہ کہ قیامت تک جنوی یزیدی مزاج دی سیاست ہم سے حسینی مزاجوں دے سامنے کھڑا ہو سے رکھا ہو یہ ذہن ہے یہ دماغ جو کٹو کہ جناب سیاسی معاملات کیا ہیں یزید سیاستدان کہنا یزید حکمران کہنا یزید بادشاہ وقت کہنا حکومت کہنا ہی ہوگی کہ یزید کی حکومت کے سیاست کے خلاف مولا حسین آواز اٹھائیے کہ نہیں ہے اولی اولی بولا جو میں خاص طور سے جہاں کی نمی علاقے میں گیا جہاں لکھ یزید کا تذکرہ کرو لوگ کندار پہ ہوتے جو ہونے عمران کے زرداری نواز شریف کا نہ آیا بھائی میں انہوں نے نہ ہی نہیں گیا تو سر سبحان اللہ تو بولو اجھر تو پرانے گالی تھی نمی گالی بعد اچھ کرا سکتے تھکے بیٹھے تھکے ہوئے پر سبحان اللہ بھلائی
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ او جناب اعلیٰ جس پاک پروردگار نے اہل بیت کو ہر رجس کو پاک دور کرتے جناب اعلیٰ اہل بیت کو جناب پاک صاف تے مطہر تے منزہ بڑا کریں تے بھیجے آج جناب اعلیٰ اس پاک ہستی کا تذکرہ تھی نہ پیا جن کو میرے مالک نے اپنے حبیب کے کرم نال پاک کر چھوڑے اس حسین کریم کے کردار دی گال کرو تے کردار انہیں اپنا یہ پیش کیتے کہ جس وقت جناب آپ کو دار المدینہ دے اندر طلب کیتا گیا جنہے دار الامارت مدینہ دے اندر بلایا گیا کہ ہاں جناب تمہارے واسطے خاص کم ہے اتنا ذرائع بھی تاریخ دان میرے نال سید تشریف فرماؤ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرماؤ آپ کو جانے سجا گئے کہ دار الامارت جاؤ مولا حسین دی نظر ایک وقت اندر دور اندیش آپ نے پہلے اپنے ساتھی کو فرمایا جہاں تک میرا خیال ہے جناب معاویہ فوت تھی گئے تے تخت اتے غالباً یزید بہ گئے جہاں تک میرا خیال اس واسطے بلایا انہیں نہ پہ کہ اساں یزید دی بیعت دے واسطے مجبور کیتے ہوئے نو اگر یہ میں تھیا تو سا باہر کھڑا تھی رہا میں جب تکبیر دی آواز دے وہاں تو سا اندر آونی جو کیونکہ اساں مر سکتے ہیں یزید دی بیعت نہیں کر سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آپ تشریف کرنا ہے وہی خط پیش کیتا گیا جناب معاویہ نے وفات دی خبر دیتی آپ نے تعزیت کی تھی بس جناب اعلیٰ جس وقت یزید دی تخت نشینی نہ تذکرہ دیا ہوا کہ جی تواری بیعت دا مطالبہ آپ نے فرمایا لا یبایع مثلی لا یبایع مثلہو فرمایا میرے جیسا مودے جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا حالانکہ آپ کلہ فرما دیتے کہ لا یبایع میں بیعت نہیں کرے میں گھر بک بنیا لیکن آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہو کہ میرے جیسا مودے جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا ایک قیامت تک واسطے لوگے کو دس لیتے جینا مزاج سارے جیسا ہو سے یزید کہیں بھی ہوندی جیڑے مرضی جناب طاقتور انداز چاہوے او جناب شیر دے نشان تے آوے او بلے دے نشان تے آوے او تیر دے نشان تے آوے یزیدی مزاج بندے دے نال حسینی کرے کھڑا تھی سکدا گردن کٹا سکتے ہیں لیکن ہی مزاج دے کے سر جھکا سکتے نہیں آپ اٹھ کریں تے باہر بجڑ لگے مروان نے آکھیں کو پکڑ گی نو عبادت قابو کہنا حسن سے جناب ہونے جڑا کوئی منامنے منا گی نو اکوں والا علی دلال ہے اے کون ہے او کہ بچپن دے اندر حضرت امام حسن الکشتی لڑتے کھڑے تے نبی علیہ السلام تشریف گھن ہے تے سرکار فرمائن حسن حسین کو بانگا نو پکڑ ایک کو گردن تو پکڑ ایک کو سجے تو پکڑ ایک کو خبے تو پکڑ تے سیدہ پاک عرض کرے میں ربا جانو حسین چھوٹا ہے تو سا وڈے حسن کو دا دسنے پہ ہوئے تے نکا ہی کو دسو آپ نے فرمایا ہی کو تو پہلے جبریل دسنے پہ اور جنگ دے دا دسن واسطے جبریل کوچ بنتے جیدہ آیا کھڑا ہوئے دس ہوں دے میدان جنگ دے اندر کھڑے تھی من دا مقابلہ کر کون سکتے کین دی جرت ہے جڑا آکریں دے حسین دے سامنے کھڑا تھی بیا کین دی جرت ہے جڑا آکریں دے آپ نے تلوار چھکی ہے فرما کین دی جرت ہے جڑا علی دے پتر دب سامنے اور سارے پیچھے پیچھے یہ تو جناب دے علم چل سے کہ گورنر ہاؤس دے اندر جناب کتنی سیکیورٹی ہوندی ہے 200-400 بندہ تو سیکیورٹی والا ہوندہ ہی ہوندہ ہے لیکن جناب اعلیٰ کلہ علی دلال کون جنائے کا مقابلہ کرے کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مولا حسین جناب اعلیٰ باہر تشریف لینا ہے آپ جناب اعلیٰ ہوں رات آپ نے سفر فرمایا ہوں رات آپ مدینہ شریف تو مکہ آئے جڑا منظر ہے نا جی
کتوں کو سمجھان مریدو عقیدت مندو شاہ جی سارے میزبان ہیں ظاہر ہے سارے ایسے ملنگے کو سرندہ وہ ہے جڑا پہلے حسینی فکر دے نال کھڑا ہوئے کیونکہ ظاہر ہے تھانے کچہری تو ڈرن والے بندے سا کو دعوت دے دے ہی نہیں کہ بھئی جی مولوی جڑا 6 مہینے جیل ہونا 6 مہینے باہر جی مسلنا کیا ہے تے بڑے دل والے سید دی میں دعوت تے آئے بیٹھا تو آپ کو صرف ایک پیغام نے بڑھائے کہ سوکھے ویلے ہاتھ چومنے بھی آسان ہوتی سوکھے ویلے پیر دی سواری دے پیر چومنے بھی آسان ہوتی اوکھے ویلے پیر پچھاننا بھی مشکل ہوتی اتھا میں تو آنے کوئی دو نشانیاں پیش کرے سا تقریباً اینڈ والے پاسے ویندی جو پئی ہے تو آپ کو ذرا منظر پتہ لگے حسین تشریف گھنتے ہیں مکے تے موسم حج والا پوری دنیا تو جناب زمانہ حج واسطے آنا پہ مکے چکٹھا تھی نہ طواف جاری ہے جناب حجر اسود رش لگا پہ طواف جاری ہے دنیا دھکے کھاتے حجر اسود کو ہاتھ لامن دی کوشش کریں نہیں پئی ہے اتنے میں آواز آئی او دیکھو حسین آگئے بس اتنی آواز آن دی دے رہے حسین آگئے دنیا نے طواف چھوڑیا حجر اسود رش مکیا دنیا بھجی ہے کوئی حسین کریم دی سواری چمدہ پہ کوئی پیر چمدہ پہ کوئی ہاتھ چمدہ پہ کہیں آکھا جناب آلا نوا مسلمان کوئی دور دے علاقے تو آیا ہویا وہ پوچھا ہے کون ہے وہ جدے واسطے سے میں کعبہ خالی تھی گئے اے کون آقا نبی ساجدہ نواز آئے اے جنتی جوانے دا سردار ہے اے حسین اس واسطے دنیا نے ہاتھ پیر چمٹ چلی گئی ہے کیونکہ حجر اسود والے تھئیے وال چمگن سو حسین پتہ نہیں دوبارہ ملنے کے نہیں ملنا اس واسطے بھاج کے دنیا جناب اعلیٰ حسین دے وہ سے گنر چلی گئی ہے کہ میں جناب اعلیٰ اے وقت گزرے اتنا ہی وزرس ایک کوئی تھی رکھی گال کو ول تصور کر مولا حسین مکہ تو تشریف گھنٹے کربلا میں چاہے 7 کو پانی بنتی ہے 7 8 9 ناد نہیں آیا دا کو جناب میرا تے تیرا کریم جناب اعلیٰ حسین میدان کربلا اچ خطبہ دے وڑے اللہ دی حق تو بعد حضور تے درود و سلام تو بعد تعارف کرنے دا پیا جڑا جمن دے ہو پہلے جان دے ہو جڑا نہیں جان دا جان گرے میں تانے سامنے حسین ابن علیہ میں تانے نبی دی بیٹی دا بیٹا میں علی المرتضی دا پترہ میں حسن مجتبی دا چھوٹا پیرا میں تانے سامنے جنتی جان دا سردارا میں تانے سامنے آتے اکیدہ پیار حق نال کھڑے تھی وہ کیونکہ میرے نانا جان فرمایا من مشا مع ظالم وہو یعلم انہو ظالمن ایو قویہو فقد خرج من الاسلام جڑا ظالم نل کھڑا تھی سے وہ کو پتہ بھی ہوئے ظالم ہے والوی ظالم نل کھڑا تھی مولا حسین نے فرمایا میرے نانا جان دا حکم ہے اس ظالم نل کھڑا تھی منالا جان بجھ کے اپنے ظلم دے دفاع دی وجہ تو اسلام تو باہر نکلوے سے لہذا میں کہنا یزید ظالم نل کھڑے نہ تھی وہ میرا ساتھ جو 20,000 دے لشکر وچوں صرف ہو رہے باقی کوئی نہیں آیا بس مطلب سمجھاونا سوک کے ویلے جب تیر سامنے نہ ہوئے تلوارہ سامنے نہ ہوئے موت سامنے نہ ہوئے جب گرفتاری دا خطرہ نہ ہوئے حسین نہیں حسین دی سواری بھی چمڑی سوکی ہوتی ہے لیکن جب لے اوکھا ویلا ہوئے بل حسین پچھاننا بھی اوکھا تھی جب لے خود تعارف کرانا پوئے کہ میں حسین خود نسنا پوئے میں حسین والوی دنیا نال کھڑی نہیں تھی بھی آج تو کوئی طرح کھڑچانے آیا آج پونے 1400 سال گزر گیا مسلمانہ دل دی تختی تے لنگے نہیں چیز کو خدا دی قسم ہے یہ دھرتی تے بڑے بڑے بادشاہ آیا مال والے آئے پیسے والے آئے حکمتاں والے آئے حکیم آئے ڈاکٹر آئے بڑے بڑے جناب عہدیدار آئے کئی دا نام ہی میں زندہ نہیں جی میں اوکھے ویلے حسین دی آواز دے لشکر چھوڑ دے آمانا دے ہردہ نام زندہ ہے آج بھی ون تو کربلا ہے مولا ہردہ آج بھی
جناب اعلیٰ مزار بھی تے کو نظرم سے ہوندہ ذکر بھی اس نظرم سے کیونکہ اوکھے ویلے جانے کوئی دین نل کھڑا تھی بابا جی فرمینے آنا کہ صحابہ نے اسلام کو جاؤ دیتے اسلام ہونے دے قرضے میں رکھے تیرے قرضے کی میں رکھ چھوڑے سے تو دین نل کھڑا تھا دین نل ہو آج صدیوں بعد بھی نام زندہ ہے اگر تساں چاہتے ہوئے میں چاہنا ہوں کہ نام زندہ رہے ایک کو طریقہ ہے اوہ مولا حسین دی طرح تے آپ دے رفقا دی طرح دین نل کھڑا تھی وانا بھاویں جتنے مرضی ستم تھی وانا تاویں سولی تے چڑھا دیتے وانا والوی حضور دے دین واسطے سینہ سفر تھی تے آکو کہ جڑا میں آلہ چکر یار دے نام دا ملے تانا چھولے بھائیے تھل سکیے نا چے کر یار دے نام دی ملے سولی تاجدار ختم نبوت بس اتنا جناب ایک بھائی نشانی ہو تو بعد جناب اختتام کی جانب او جناب اعلیٰ ہی میدان دے اندر ایک بھائی ہستی ہے جدا نام غازی عباس قیامت تک جملے وفاد ذکر تھی سے عباس کا نام ضرور ہو اتنا سکے بھرا پیسے دے لڑے پہ ہوں گے سکے بھرا مدرسے دے جناب اعلیٰ محتمین دے لڑائی تھی پہ ہوں دی گدیے دے لڑائی تھی پہ ہوں دی جن ہکو ماں دے پیٹے جو پیدا تھی منا جناب ماما بھی علیحدہ علیحدہ ہوں پیو دے طرفوں جناب اعلیٰ بھرا ہوں تے پوری زندگی ہے نا آکھے کہ میں بھرا ہوں آکھے میں نوکر تے وال جناب جس وقت آپ گئے پانی بھرن واسطے عمر کے سیمر میں گال کی تھی وہاں کہ تو سارا رشتہ داری ماں دے طرفوں تیری ماں دے طرفوں رشتہ داری ہے سارے نال تو بطریجہ بڑے جا لگ دے ساڑا تو آون تیرے واسطے امان ہے حسین کو چھوڑ دے فرما میں جی امان اور جی امن تے لانت پہنا جڑا حسین دے بغیر ہو جناب نہ لیا گال ہے ایہو مزاج حضرت عباس کا کہ جڑے امن دے اندر جڑی حکومت دے اندر جس ماحول دے اندر اسلام کو امن نہ ہوئے جدے اندر حضور دے دین کو امن نہ ہوئے تے پیر تے مولوی تے صوفی کہیں جناب ہولیہ دے اندر بندہ آکے جو میں کو امن مل گئے اے جا کوئی امن کوئی نہیں 4 دن دی زندگی آخر مرنا دے اساں ہر پیر دے نوکر ہر عالم دے نوکر پر ہوں دے جڑا دین دے تابعدار ہو جڑا ہے جمال والے دی پارٹی دے وچ ون کرے تے ہوندے دی تعریفاں کرے اے جا پیر کوئی ہوا وچ بھی اڑدا ہوئے ساڈی جناب نہ اساں کو دی ضرورت ہے تے نہ ہی ساڈی جناب اعلیٰ دے نال کوئی سلام دعا اساں ہوندے نال کھڑے تھی سو جڑا حضور دے دین نال کھڑے تے جناب تو آپ بڑے سیانے بیٹھے رہے والے تو آپ کو پتہ ہے جو درزی کپڑے کیڑا چنگے سیندے جناب کیڑی دکان تو مٹھائی چنگی لبدی ہے کتھوں جناب سبزی ستھری لبدی ہے ہر چیز دے بارے جناب پتہ ہے جن نہیں پتہ تو اے پتہ نہیں جو ایک نمبر پیر کتھا ہے تو ایک نمبر عالم کتھا ہے ایک نمبر جناب اعلیٰ دین بیان کرنے والا کتھا ہے بس جناب نے کیا جنہیں لایا گلی تھے انہیں ٹور چلی اے تو کوئی مزاج نہ تھا حسینی مزاجیں ہوتے زمانہ بدل دے حسین کا مزاج نہیں بدل دے توجہ ہے پاکستان دے اندر ہے اے جنمہ فطرہ پیدا تھے بڑے عرصے بعد خاص طور پہ اہل سنت دے لبادے دے اندر اساں اپنی زندگی کریں گے جیچا جڑے آج یزید دی بھی وکالت کرن پہ کہ معاذ اللہ حسین پاک کو خطا اجتہادی تھی کہ انہیں یزید دی بیعت نہ کی انہیں منن والے کروں پہ یہ سوال کرے سان اپنے مولوی دے بارے آج تک نہیں ہے کہ جو سارے مولوی کو خطا اجتہادی تھی پہلے کہنا فوٹو حرام ہے فوٹو شروع تھی گئے کہنا اشتہار حرام ہے اشتہار شروع تھی گئے پہلے کہنا جناب اے دھرنے دیون حرام ہے والا آپ دھرنا دیتے بہ گیا وال جناب سارے چیزاں وہ کرتے آج تک وہ نہیں ہے کہ خطا اشتہاری ہے
اپنے مولوی دے واسطے لفظ خطا استعمال نہیں تھی لاتے تو کوئی شرم نہیں آتی ہوندے واسطے لفظ بولنے وے جڑا جنتی جواناں دا سردار بن بس اساں اتنی گل کرن چاہتے ہیں اساں کو مولا حسین یہ سکھائے کہ حالات جتنے مرضی کٹھے نہ ہون تساں دین دے نال کھڑے تھی سو لبیک دا ساتھ لے سو تے حسینی ہوندے بھی ہوئے کہ میدان سب کچھ لٹ گیا حضرت علی اصغر پاک نے لاشا زمین پر رکھتے سید نے دامن جھاڑیا فرمایا سارا کچھ کرتے میرا مالک سارا کچھ دیکھ کے اگر میرے مالک تو میرے تے راضی ہے تو میں بھی تیرے تے راضی اوے جملے جڑے میرے تے تیرے کریم آقا نے طائف تو واپسی دے ہوتے میرے آقا مولا نے فرمایا میرے پاک پروردگار مہینے دے ظلم دی شکایت تیری بارگاہ وچ کرنا جو انہیں میرے نال سلوک کیتے میں کو پتھر مارے میرے پیرے دے جناب اعلی اتنا خون ہے کہ میرے موزے تو بلد باہر آنا پے اے سارے کچھ دے باوجود اے میرے پاک پروردگار جے تو میرے تے راضی ہے تو میں بھی تیرے تے راضی ہوں اے وہی جملہ ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مولا حسین نے آکھیا جناب دے گئی یہ گزارش ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے چے فرمایا کہ کتاب دا ایک شعر بھی مشہور ہے کہ لو کانت الابدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل کہ اگر ایک جسم موت واسطے بڑھیں تو اللہ دے راہ دے اندر ذبح تھی ونجنا تے ٹوٹے ٹوٹے تھی ونجنا یہ سب تو بہترین موت اور روچہ آپ نے فرمایا ظلم دے خلاف جتنے لیٹ کھڑے تھی سو اتنی قربانی زیادہ دیونی پسند اے فرمان سناون تو بعد ساڑھے بابا جی فرمینے فرمینے مولا حسین نے فرمان کروں بات تو سب سمجھ گرو آج تھوڑی قربانی دی ضرورت ہے آج تمہارے ووٹ دی پرچی چاہیے اسلام کو تو سا اسلام کو اپنی پرچی لے لے ہو تاکہ آ کر اتنا ملک دے حالات درست تھی ونجن اے نہ ہوئے کہ کل تو سا فلسطینیاں دی طرح جانا دے ہوتے مسئلہ ول بھی حل نہ تھی ہوئے اے نہ ہوئے کہ کل برما دے مسلمانہ دی طرح تمہارے سیرین دے علیحدہ ڈھیر لگے ہوئے لتے دے علیحدہ تے باہیں دے علیحدہ تے ول بھی تو مسئلہ حل نہ ہوئے آج موقع ہے صرف ایک ووٹ دی پرچی حضور دے نام تے لے لیو تاکہ مسئلہ حل تھی ونجے یہ تھی سکتے مسئلہ حل پر ہوئے تھی سکتے جیولے پاکستان دے تخت ہوتے رسول اللہ دا دین ہو سے لبیک نل کھڑے تھی سوچ اور آخر علامہ صاحب سے حکم تھے ہی ساری تقریر دا لبے لباب کیونکہ میں کو سارے حسینی نظر اندر پہ یزیدی دا کام بھی نہیں سید اندر دروازے تھے ہوں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور میرے امام علی مقام او پیغام جنوں کے نیزہ دے ہوتے قرآن سنا کے سید نے نسے کہ جو سارے رستے تھے کھڑا تھی سے او کو میدان اللہ نہ پہنچے اور اگر انہیں دین واسطے میدان لاتا اللہ انہیں نہ مرن کے نہ رسے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے استوارہ یہ حکم ہے حضور دین واسطے جڑے لبیک دے امیدواران سامنے کھڑے تھی میں جنہ میں کھڑے تھی میں میدان ہے تو ساؤنے کے نال مدد کرنی ہے حضور دین واسطے بھائی شفیق صاحب عمرنی جتنے بھی سارے امیدواران ہیں حضور دے غلام تو سا حضور دین واسطے سارے نال کھڑے تھی میں اللہ تعالیٰ ہی آستانے کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین